بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من ہوا افضل الوسائل۔ حضرات محترم، روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی ایک مسئلہ، کوئی حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سے۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے زیارت قبور کی شرعی حیثیت۔ قبر چاہے عام کسی بندے کی ہو یا کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی ہو، اس کی زیارت کرنا، اس کے اوپر جانا، اس کے پاس بیٹھنا، کچھ کلام پڑھنا، دعا کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اسلام نے اس کی کس طرح اجازت دی۔ سب سے پہلے اس بات کو سماعت کر لیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبر کی زیارت کیا کریں، اس سے تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، غفلت ختم ہو جائے گی، تمہارا دل نرم ہوگا۔ بے شمار کثیر تعداد کے اندر احادیث تجزیہ موجود ہیں کہ جن کے اندر سرکار کے حسن عمل اور آپ کی سیرت و صورت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ زیارت قبور کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے زیارت قبور کا طریقہ حضور سے خود سیکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا جمعہ کے دن حضرت امیر حمزہ کی قبر کے اوپر جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر تشریف لے کر گئے تو آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو نکلنے لگے، حضور کو ان کا غم یاد آیا اور حضور ان کی قبر کے اوپر روئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عقیدہ اہل سنت کے اندر بہت سی خرافات باہر جاہل لوگوں کی وجہ سے داخل ہو چکی ہیں، جس بنا کے اوپر عقیدہ اہل سنت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سنیوں کا کام ہے، یہ حنفیوں کا کام ہے۔ اس مسئلے کا جو اصولی پہلو ہے حدیث کی روشنی کے اندر، سرکار کی زندگی کے اندر اسوہ حسنہ سے، وہ یہ ہے کہ ائمہ اہل سنت اور اہل سنت کے جتنے بھی رہنما اور پیشوا ہیں، ان سب کے نزدیک قبر کے اوپر جا کر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا، دعا کرنا، زیارت کرنا یہ جائز ہے۔ قبر کو چومنا، قبر کے اوپر جھکنا، سجدے کی مثل ہو جانا، وہاں پر کچھ تبرکات قبر کے اوپر رکھنا یا اگربتیاں وغیرہ جلانا، کوئی چراغ جلانا، یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر جائیں، باادب قبر سے 4 فٹ دور ہو کر کھڑے ہو کر اپنی فاتحہ پڑھیں، میت کے لیے ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، اللہ کے حضور جھکیں اور دعا مانگیں۔ بظاہر یہ کہ قبر کو جھکنا، قبر کی طرف جھکنا، قبر کی طرف مائل ہونا یا سجدے کی مثل ہو جانا، یہ اہل سنت کا موقف ہرگز نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ مالدار لوگوں کے بارے کے اندر کیا حکم ہوا۔ علماء کرام نے اس سے یہی استدلال لیا کہ ہم غفلت کے اندر جب پڑ جاتے ہیں تو انسان جب قبرستان کا چکر لگاتا ہے، وہاں پر بیٹھتا ہے، اسے اپنی آخرت، اسے اپنی قبر کی فکر لاحق ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا دل نرم ہوتا ہے، یہ غفلت دور ہو جاتی ہے تو انسان آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کثیر واقعات ہیں علماء اہل سنت کے موقف اور ان کے دلائل موجود ہیں کہ قبر کے اوپر جانا کس طرح ہے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ائمہ اہل سنت میں سے سب سے بڑا نام فقیہ العصر حضرت قبلہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ تعالی مرکزہ، کہ جس نے بریلی شریف کے اندر بیٹھ کر اہل سنت کا عقیدہ لکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اوپر متعارف بھی کروایا ہے اور تمام جماعتوں سے منوایا بھی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ قبر کے اوپر جانے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر جائیں، قبر سے کچھ ہاتھ دور کھڑے رہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، دیگر جو کلام آپ نے پڑھنی ہے وہ پڑھیں، ادھر دعا مانگیں اور انہی پاؤں سے آپ پلٹ کے واپس آ جائیں۔ یہ جو لیبل اہل سنت کے اوپر لگا دیا گیا ہے دوسری جماعتوں کی طرف سے الزام کی صورت کے اندر کہ تم قبر کو چومتے ہو، تم چاٹتے ہو، تم سجدے کرتے ہو، تم وہاں سے نمک کھاتے ہو، تم فلاں کرتے ہو، تم فلاں کرتے ہو،
ایسا نہ ہم کرتے ہیں، نہ ہمارا عقیدہ ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی اس طرح کا موقف ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم قبر کے اوپر جا کر دعا مانگتے ہیں اور انہیں اصالہ ثواب کرتے ہیں، خواہ وہ عام قبرستان ہو یا کسی اللہ کے ولی کی قبر ہو۔ ہاں، دربار کے اوپر، مزار کے اوپر جب ہم جاتے ہیں، ادب اور احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ صاحب مزار رتبے کے اندر ہم سے بڑے ہیں، ان کا مقام اعلیٰ ہے اور وہ اللہ کے برگزیدہ شخصیات میں سے ہیں، ان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کے اندر یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ نیک لوگوں کی جگہ کے اوپر جا کر دعا کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ تیسرا سپارہ سورہ آل عمران، ہنالک دعا زکریا ربا، اس کے اندر دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ عمر آپ ان کی دیکھ لیجئے اور وہ زمانہ دیکھیے کہ انہوں نے مسجد کے اندر جا کر دعا نہیں مانگی، انہوں نے اس وقت کا جو قبلہ تھا مسجد اقصی، اس کے اندر کھڑے ہو کر دعا نہیں مانگی۔ حضرت جناب مریم علیہ السلام کا جو حجرہ تھا جہاں پر آپ بیٹھ کر عبادت کرتی تھی، وہاں آئے، کھڑے ہوئے اور دعا کی اور حضرت مریم کا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ میں اس عمر کے اندر تجھے تیری بندی کا وسیلہ دیتا ہوں، ادھر بیٹھ کر یہ عبادت کرتی ہے کہ تو مجھے صاحب اولاد بنا۔ تو اللہ کا اس دعا کو قبول کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کی قبر کے اوپر جا کر یا ان کی جگہ یا مقام کے اوپر جا کر جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ ان کے وسیلے سے، ان کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے، ان کی رضا کی وجہ سے دعا کو سنتا بھی ہے اور اپنی بارگاہ کے اندر قبول بھی فرماتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن کی سب سے بڑی یہ دلیل واضح موجود ہے کہ جس کے اندر ہمیں اس بات کا استدلال ملتا ہے کہ قبر کے اوپر جا کر دعا کرنا اور ادب اور احترام کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ اور یہ ان کی سنت مبارکہ ہے۔